جب ہم کہتے ہیں کہ تحریک انصاف سے بات کرو یار، اپوزیشن کی بڑی جماعتیں کہتے ہیں ملک چل رہا ہے، بہترین اکانومی بہتر ہو رہی ہے. نہیں سر ایک سیکنڈ چھوڑ لو نا، چھوڑ لو. تو بھائی جان کون سے پرابلمز ہے کہ آپ ڈرتے پھرتے گڈی بھی نہیں اڈن دے رہے تھے آگے؟ اللہ دا نام لو یار، مطلب اس چیز کو ڈیفینڈ کرے نا کہ جس میں کچھ سبسٹانس تو ہو. رائے صاحب یہ ملک صاحب کا جو ایک پوائنٹ ہے کہ بھائی سچویشن ایسی ہے، ایکسٹریم سچویشنز کی وجہ سے ایکسٹریم ڈیسیجنز آتے ہیں. از دیٹ ون آف دم؟ تھینک یو منصور صاحب. ملک صاحب بہت سینئر ہیں، ان سے ڈیفر کرتے ہوئے بھی دل بھی نہیں کرتا، لیکن اجازت سے مجھے سمجھ نہیں آتی جب یہ کہتے ہیں کہ ملک کے حالات ایسے ہیں، اتنی پولرائزیشن ہے کہ اس طرح کے سٹیپس لینے پڑتے ہیں. آئے دن ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے ملک صاحب اور ملک صاحب کے کلیگ ہی ہمیں سارے بتاتے ہیں، ہمارے بھی کلیگ، کہ ملک بہترین چل رہا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ تحریک انصاف سے بات کرو یار، اپوزیشن کی بڑی جماعتیں کہتے ہیں ملک چل رہا ہے، بہترین اکانومی بہتر ہو رہی ہے. نہیں سر ایک سیکنڈ چھوڑ لو نا، چھوڑ لو. اکانومی بہترین ہو گئی ہے، ملک بہترین چل رہا ہے. پتنگ سے سیاست تک معاملہ سر کیوں نہیں لے کے آؤں گے؟ سیاست ہے نا وہ ملک صاحب نے سیاست دے دیا نا سر، انہوں نے ایک ڈیفر کیا، آپ دونوں سے ڈیفر کیا انہوں نے. تو بھائی جب آپ کا ملک بہترین چل رہا ہے، بہترین ملک چل رہا ہے، اکانومی آپ فلرش کر رہی ہے، عام آدمی کی زندگی بہتر ہو رہی ہے، تو بھائی جان کون سے پرابلمز ہے کہ آپ ڈرتے پھرتے گڈی بھی نہیں اڈن دے رہے تھے آگے؟ نمبر 2 آپ کہتے ہو کہ ماضی میں جب پہلے گڈی اڑتی تھی اور تب جھنڈوں کے پیچے ہوتے تھے، پیپلز پارٹی اور پی ایم این کے جس طرح افتخار صاحب فرما رہے تھے، تو ایٹ دیٹ ٹائم میاں نواز شریف صاحب کی سپیچز کوئی نہیں تھی پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے بارے میں؟ آن ریکارڈ وہ سپیچز آج بھی نہیں پڑھی ہوئی. کیا زبان استعمال کرتے تھے ایٹ دیٹ ٹائم؟ اللہ دا نام لو یار، مطلب اس چیز کو ڈیفینڈ کرے نا کہ جس میں کچھ سبسٹانس تو ہو، کچھ سبسٹانس تو ہو. افتخار صاحب کو کس ملک صاحب کا پوائنٹ یہ ہے کہ امن و امان کی صورتحال نہ بھی خراب ہو جائے. کیسے سر وہ مثال کے طور پہ کسی نے عمران خان کی گڈی اڑا دی تو کسی نے یہاں سے نواز شریف کی گڈی اڑا دی، اب ہو گیا پیچا. نہیں وہ آگے نہ لڑائی ہو جائے. میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ دس از ہز پوائنٹ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آگے لڑائی نہ ہو جائے. کوئی سچویشن ایسی صاحب میں نے جو پہلی سوشل میڈیا کے اوپر گڈی کے اوپر فوٹو دیکھی ہے نا، وہ مریم نواز صاحبہ کی دیکھی ہے، جو پہلی میں نے فوٹو دیکھی. نہیں میں نے عمران خان کی دیکھ لی ہے. ہاں چلے آپ نے، لیکن جو میں نے پہلی فوٹو دیکھی وہ مریم بی بی کی دیکھی. اور جو لاہور کی تنظیم ہے نا، پتنگ بازوں کی جو تنظیم ہے، وہ داڑھی والے صاحب ہیں، مجھے نام کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن ہے، ان کے پریزیڈنٹ نے ایک بڑا سا گڈا، اس کے اوپر مریم بی بی کی فوٹو لے کے وہ ٹک ٹاک کے اوپر ان کی ویڈیو تھی. فیئر انف، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ہم نے ماضی میں دیکھا ہے. ویسے مریم بی بی اور نواز شریف کے بغیر ہم پتنگیں نہیں اڑا سکتے، ان کو چھوڑ دینا، سیاست کرنے دیں، پتنگیں اڑائیں. ہاں تو یہ نوٹیفیکیشن نہیں ہونا چاہیے تھا نا، یہ نوٹیفیکیشن نہیں ہونا چاہیے تھا. اس سے سر اگر کوئی اڑانا چاہ رہا ہے روکنا کیوں ہے؟ میرا سوال یہ ہے. اچھا چلے میں آپ سے پوچھتا ہوں ملک صاحب، کیونکہ آپ نے یہ پروپوزل دیا ہے، اڑ گئی ہے گڈی عمران خان کے نام کی، ان کی ہوئے گا سر سارے ان کٹن دے پیچھے کٹ جائے گی، کٹے گی. مریم بی بی کی اڑے گی، نواز شریف اڑتی ہے 99% تو کٹتی ہے. کٹنا ہی کٹنا ہے. سوال دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا نا، میں اس کو سپورٹ کر رہا ہوں. پی ٹی آئی والے جو ہے نا، جب وہ گڈی اڑ رہی ہوگی اس کی ویڈیو بنائیں گے، سن لیں میری رائے سے اس سے ویڈیو بنائیں گے، جب وہ کٹ جائے گی تو دنیا والے بنائیں گے. سر میری رائے صرف اتنی ہے کہ ہم نے کھیل کے لیے، ہم نے کلچر فیسٹیول آخر اس میں سیاست لانی کیوں؟ ملک صاحب پہلے بھی ہوتا تھا، پہلے بھی جھنڈے اڑتے تھے. اگر چلے ماضی میں ہم غلط کرتے رہے، فرض کر لیں، دیکھیں مذہبی ٹچ مذہبی جماعتیں دیا کرتی تھی، آپ نے سیاسی جماعتوں نے مذہبی ٹچ دے دیا. بھئی آپ اس ٹچ سے نکلے نا، سیاسی ٹچ، مذہبی ٹچ، ان چیزوں سے نکل ہیں. لوگوں کو پتنگیں اڑانے دیں، ان کو انجوائے کرنے دیں. آپ 4 بندے اکٹھے ہوتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیے، میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. لوگ یہ ایک اسسٹنٹ کمشنر صاحب کسی جگہ پہ انکروچمنٹ کو ٹھیک کرا رہے تھے. میں نے ویڈیو یہ سوشل میڈیا پہ دیکھی. انہوں نے جا کے کہا بھائی صاحب آپ نے یہ ریڈی آگے لگائی ہے. تو آگے سے ایک صاحب نکل آئے تو انہوں نے آ کے نعرہ لگانا شروع کر دی ایک مذہبی جماعت کے. انہوں نے کہا یار یہ آپ ہٹائیں. اس کے آگے سے پھر نعرہ زور سے لگایا. 10 نعرے لگاتے ہوئے اور ان کے مذہبی کارکن اکٹھے ہو گئے. بھائی آپ نے ہر چیز میں مذہب ڈال دیا، ہر چیز میں آپ نے سیاست ڈال دی ہے. لوگوں کو کھیلنے دیں، کودنے دیں، انجوائے کرنے دیں. یہ نوٹیفیکیشن خود سیاست ڈالنے والی بات ہے کہ لوگوں کی آپ ایک فیسٹیول کے اندر ایک پابندی لگا رہے ہیں. اچھا جب ہمارے ملک صاحب یا باقی ہمارے احباب جب یہ کہتے ہیں نا کہ جی اب حالات ایسے ہو گئے، تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے شروع کر لیں آپ، نواز شریف صاحب کا، بے نظیر مرحومہ اللہ انہوں کی رحمت کرے، ایک دوسرے کے بارے میں کیا الفاظ استعمال سیاست بڑی آئیڈیل ہے، فرسٹ ورلڈ کنٹریز کی آپ پولیٹکس کرتے ہیں. کسی دن بیٹھ جائیے گا، اس پہ پورا پروگرام رکھ لیں. میاں نواز شریف کی ساری تقاریر نکال لیں بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف، کتنی ہوگی، لینگویج کیا ہوگی. میں آپ کے سامنے میں سر گزارش کرتا ہوں، ایک سیکنڈ ملک صاحب، اس کا پرابلم یہ تھا، صاحب ویڈیو اپالوجی، اس کا پرابلم یہ تھا کہ تب ہر چیز ریکارڈ نہیں ہو رہی ہوتی تھی نا، اب تو ہر سیکنڈ کیمرے کے اوپر ہے، تب کوئی ایک ریکارڈ ہوگی. سر یہ عمران خان صاحب کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے آج کہا ہے کہ ان کی آنکھ کا بہت مسئلہ ہے اور خدا نخواستہ ان کی بینائی بھی جا سکتی ہے. وہ دیکھیں، وہ آپ جو پوائنٹ کر رہے ہیں میں بھی سن کے بھی آیا ہوں. دیکھیں یہ ہر قیدی کو اس کی صحت کا جو تحفظ ہے ریاست کی ذمہ داری ہے، کوئی بھی ہو، خواہ وہ اے ہو، بی ہو، سی ہو. اور جیسا بتایا جا رہا ہے کہ کوئی ایسا ایشو ہے، اگر ایسا ایشو ہے
کیونکہ بہت ساری باتیں پہلے بھی کہی گئیں کہ خدا نخواستہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. اگر ایسا ایشو ہے تو آئی ول ریکویسٹ دی جیل سپرنٹ کہ وہ اپنے اختیارات کو استعمال کر کے اس کو ریکارڈ پہ لائے اور جو بھی متعلقہ ٹریٹمنٹ ان کو چاہیے، بیسٹ ٹریٹمنٹ اویلیبل جو ہے پاکستان میں، وہ پرووائڈ کی. اور اگر ایسا ایشو نہ ہو تو جو اگر اس قسم کی خبر دے رہا ہو اس کے خلاف کچھ ہونا چاہیے. یہ بھی تو بتائیں نا، وہ تو روز آتی ہے. نہیں تو یہ سر وی نیڈ ٹو اسٹاپ دس نا، کیونکہ آج علیمہ خان صاحبہ نے آج میڈیا اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہم بہنیں ہیں، ہماری ملاقات نہیں ہوئی ہے ابھی تک، ہمیں تو اس بارے میں نہیں پتا یہ کہاں سے اڑ کے آ جاتی ہیں. کیونکہ آج سے چند ماہ پہلے عمران خان صاحب کے حوالے سے یہاں تک آ گیا کہ ان کا انتقال ہو گیا. بھائی کوئی بات ہے کرنے والی، یہ مطلب ڈرامہ بنایا ہوا ہے. وہاں پہ انڈین میڈیا جو ہے بیٹھ کے اس کو اٹھا لیتا ہے. آئی ایم ناٹ اسٹل ناٹ سیئنگ کہ یہ خبر غلط ہوگی، ہو سکتا ہے خبر ٹھیک ہے، لیکن دوبارہ پھر میرے ذہن میں وہی سوال آتا ہے نا کہ بطور صحافی پھر جب وہ جو سیاستدانوں سے آپ جب جا کے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی تھوڑے تو صحیح پی کا ایڈ لگتا ہے، کیونکہ آپ لوگ پھر اس یہ بھی کہا جاتا ہے جی 6x7 کا کمرہ ہے. پھر کہا جاتا ہے نہیں جی ان کو واک کے لیے سامنے جو ہے وہ ان کو ٹیرس دیا گیا ہے، سامنے واک تھرو ایریا بنا ہوا ہے، پھر کوریڈور بنا ہوا ہے. پھر کوئی لوگ کہتے ہیں نہیں جناب ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ان کو قید تنہائی میں ہے، وہ جو قیدی ہوتا ہے وہ سارا. ملک صاحب بات یہ ہے کہ اگر آنکھ کا مسئلہ ہے اور سنجیدہ ہے جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ بلڈ آ رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اٹس اے رسپانسبلٹی آف دی جیل سپرنٹ ٹو انفارم دی ہائر اتھارٹی، اور جو بہترین میڈیکل ٹریٹمنٹ مل سکتا ہے ایک قیدی کو ان کو دیا جائے. اوپر صاحب یہ ایک تو سیاسی معاملات کے حوالے سے تو چلے سمجھ آتی ہے نا کہ آپ نے ملاقاتیں جو ہے وہ بند کر دی ہیں کیونکہ اس کے بعد ٹویٹس ہوتی ہیں، تھنگز گیٹ آؤٹ آف ہینڈ. لیکن میڈیکل ایکچولی صورتحال کو نہ ایڈریس کرنا اور اس پہ بھی ایکسس، مطلب بہنیں کہہ رہی ہیں، وہ میں ایز اے میٹر آف فیکٹ ابھی بھی ہم جب یہ پروگرام کر رہے ہیں تو اس وقت ان کی بہنوں نے دھرنا دیا ہوا ہے، ان کی آج بھی ملاقات جو ہے وہ نہیں ہونے دی جا رہی. تو آخر ایسی کیا مجبوری ہے کہ ایون میڈیکل ہیلپ بھی جو ہے جس طرح پرووائڈ ہونی چاہیے اکارڈنگ ٹو دا پرزنر دیٹ ہی وانٹس اور فرام دا فیملی ممبرز، وہ نہیں دی جا رہی. اینڈ یہ میڈیکل ٹریٹمنٹ جو ان کو دی جائے گی میں پاکستان کے تمام قیدیوں کی بات کر رہا ہوں کہ جیل مینول کے تحت جس کسی کو بھی اس قسم کی میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہو، جیل سپرنٹ کی ذمہ داری ہے وہ پرووائڈ کریں. دیکھیں نا کہ آج منگل ملاقاتوں کا، فیملی کی ملاقاتوں کا دن تھا. آپ نے دسمبر کے پہلے ہفتے میں ملاقات کرائی اور دسمبر سے جنوری اینڈ ہو رہا ہے، آپ نے ملاقات نہیں ہونے دی. اچھا آپ نے جب ملاقات نہیں ہونے دی تو منصور صاحب پھر اسپیکولیشنز تو ہوں گی نا، پھر سنی سنائی باتیں آگے جاتی ہیں. کیا ہی اچھا ہوتا کہ آج آپ 5 منٹ کے لیے عمران خان کی کسی ایک بہن کو اندر جانے دیتے، آپ ان کی ملاقات کرو. آپ کو یاد ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ جب پہلی بار یہ تنازع بنا انڈین میڈیا نے اٹھایا تو عظمیٰ خان صاحبہ گئی تھیں اور ملاقات کے بعد جی بالکل وہ فٹ ہیں، ان کے اسپرٹس ہائی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ وہ تھوڑا سا اسٹریس فیل کر رہے تھے، اس قسم کی بات کی. ان کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ اپنے چینل کے متعلقہ رپورٹر سے بھی پوچھیں گے تو پیمز کی جو ٹیم ہے وہ اس مہینے میں بھی غالباً 3 بار اڈیالہ جیل گئی ہے. 16 کو تو مجھے بھی یاد ہے، جو میں نے خبر خود پڑھی کہ 16 کو آئے اور ان کی آنکھ کا معائنہ کیا ہے. دیکھیں یہ ان کا رائٹ ہے. نمبر 1 ان کی ملاقات ہونے دیں. آپ ملاقات نہیں ہونے دے رہے، یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے جی وہ سیاسی بات نہیں ہوتی، جی فلاں نہیں ہوتا. بھائی بشرا بی بی سے تو ملاقات نہیں ہونے دے رہے، بشرا بی بی کا کیا تعلق ہے سیاست سے؟ ان کی فیملی کو آپ ملنے نہیں دے رہے. 2 یا 4-5 منٹ کا کام ہے، اندر جانے دیں، ان کو ملاقات کرنے دیں، وہ ان سے ملیں گے، ان سے پوچھیں گے خان صاحب آپ ٹھیک ہے؟ وہ کہیں گے جی میں ٹھیک ہوں. وہ باہر آ کے بہن کو کیا ضرورت ہے یہ بتانے کی کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں میں ٹھیک ہوں تو وہ کہیں گے وہ نہیں ٹھیک نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا جب ایک چیز کے آپ خود ایکسس میں تو اس میں ملک صاحب بلکہ آپ اس پہ بتائیے گا. میرے تو ذہن میں ایکچولی ایک اور بات آتی ہے کہ اچھا جی چلیں کسی وجہ سے آپ نے فیملی سے نہیں ملانا، کہ وہ فیملی سے اس لیے نہیں ملانا کہ جی فیملی باہر آئے گی، وہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو بتائے گی، اس کے بعد کوئی ٹویٹ ہوگی، سب کچھ ہے. مت کروائیں، کسی جرنلسٹ کو بھیج دیں، کوئی جرنلسٹ چلا جائے اندر، 5 سال کریڈیبل جرنلسٹ ہو، وہ جائے جا کے ان سے بات کر لے، وہ جو وہ دیکھے گا اسی طرح. منصور صاحب میں تو نا افتخار صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں. دیکھیں عمران خان صاحب جس مرضی ہاسپٹل میں جانا چاہیں ان کو وہاں سے ٹرانسفر بھی کیا جائے ان کے اطمینان کے مطابق کہ جی میں جانا چاہتا ہوں کراچی ہاسپٹل جانا چاہتا ہوں، کراچی لے جائیں ان کو. اسی طریقے سے اگر وہ کہیں جانا لندن بھی جانا چاہتے ہیں، علاج